جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چنا، جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو تاریخ آج تک انہیں یاد رکھ رہی ہے، اور ان کا تاریخ میں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب بھی وہ تاریخ آتی ہے تو اس کا نام ضرور دہرایا جاتا ہے، اور اس کا نام لیے بغیر اس تاریخ کو نامکمل قرار دیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جیسی قربانیاں پیش کی ہے کہ آج تک ایسی قربانی شاید ہی کوئی پیش کر سکے، اور تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جتنا دردناک واقعہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک سرے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور اہل بیت کے تمام افراد کو ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے۔ آج بھی تاریخ میں کتابوں کے ورق میں آپ نام دیکھیے گا تو اس نام کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے یزید پلید۔ پلید کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ گندہ، انتہائی ناپاک چیز۔ آپ سوچئے کہ ایک وقت کے لیے تھوڑی سی جاہ و منصب کو بچانے کے لیے اور اپنے طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، کرسی کے پاور کو حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اس وقت تو اتنا بڑا سانحہ اور اتنا المناک واقعہ رونما کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تک کو شہید کروا دیا، لیکن کیا پھر بھی ان کی جیت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آج تک دیکھ لیجئے، اگر کوئی باطل پر بھی ہے اور حق پر بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ حضرت حسین نے جو قربانی دی آج تک رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک مثال ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک مثال ہوگی کہ انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ شہادت اور یہ واقعہ ہوا کیوں؟ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے شہادت کے فوراً ہی بعد یزید نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، کیونکہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر ہی انہوں نے ایک طرف اپنی حکومت کا اعلان کیا تو دوسری طرف مدینہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور صاف اعلان یہ کر دیا کہ چونکہ یہ اہل نہیں ہیں امیر بننے کے، ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، دینداری نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کسی بھی صورتحال میں اس کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنایا جا سکتا، اور صاف علل اعلان انہوں نے اس بات کی مخالفت کر دی۔ میدان کربلا کے اندر وہ دردناک حادثہ پیش آتا ہے جس پر آج تک تاریخ گواہ ہے کہ ایسا دردناک واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ آج تک ہوا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح دردناک اور مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو اس قدر مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو بھی اجاڑا گیا، اور آپ نے جو خیمہ لگایا تھا اس میدان کے اندر، اس کے اندر بھی آگ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دن بھر شہادت، دن بھر مقابلہ کرتے کرتے عصر کے وقت اس دنیا سے، اور اس دنیا کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے آخری دم تک انہوں نے لڑائی کی، اور آخری دم تک انہوں نے جد و جہد کیا، اور آخری دم تک کوشش کرتے رہے۔ پیغام یہ ملا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن
باطل کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان تک کو قربان کر دیا، لیکن پھر بھی وہ کسی بھی طرح سے یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین کا صحیح رہنما نہیں بن سکتا، یہ مسلمانوں کا صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خود ہی دین پر نہ ہو وہ دوسرے کو دین پر کیسے لا سکتا ہے، جو خود ہی دین کا وفادار نہ ہو وہ کس طرح دین کو پھیلائے گا اور کس طرح دنیا کے سامنے دینی پیغام کو عام کرے گا۔ امام بہرحال رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے کر کے چلے گئے کہ کچھ بھی ہو جائے باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آج اس دنیا کے اندر تمہارا خون بہہ جائے گا تو کیا ہوا، کل نجات تمہاری ہوگی، کل جیت تمہاری ہوگی، جنت میں تم جاؤ گے اور جنت کے اندر آشائش تمہاری ہوگی، اور اس دنیا کے اندر جو ہر آنے والا مسلمان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی انسان دنیا کا جو اس دنیا کے اندر حکومت کو اپناتا ہے اور کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ پہلے پہل اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ہی ہیں، جو کچھ ہیں ہمارا ہی چلے گا، جو کچھ چلے گا ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس طرح دنیا کے تمام انسان جاتے ہیں تم بھی چلے جاؤ گے، چاہے تمہارے پاس دنیا کی پوری طاقت ہی کیوں نہ ہو، تم بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ تم صحیح راستے پر تھے یا وہ صحیح راستے پر تھے۔ اور آج تک تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام عزت اور احترام کے ساتھ پوری دنیا کے اندر لیا جاتا ہے، سارے کے سارے مسلمان لیتے ہیں، اور مسلمان ہی نہیں دیگر مذہب کے لوگ بھی اگر اس موقع پر کوئی تقریر کرتے ہیں تو عزت اور احترام کے ساتھ حضرت امام حسین کا نام لے کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کا پیغام یہ ہے۔ لیکن اگر آج ہم بھی حسین کے وفادار ہیں تو جس طرح انہوں نے نماز کی حالت میں جان دی تھی، جس طرح انہوں نے دین کو بچانے کے لیے جان قربان کر دیا تھا، جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، کم از کم ہم اگر وفادار ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس دن ہی صحیح نماز کی پابندی کر لیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے وہی کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اگر امام حسین کے نام لیوا ہے اور اگر آپ وفادار میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جو پیغام تھا امام حسین کا اس پیغام کو آگے بڑھائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وفادار میں رہیں تو وہ کام جو تھا امام حسین کا اسی کام پر آنا ہوگا اور اسی کام کا ساتھ دینا ہوگا، اسی طریقے کو اپنانا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا بھی نام قیامت تک رہے گا، آپ کا بھی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بچانے والوں میں ہوگا۔ یہ دنیا کے لوگ اگر کچھ نہ دے سکے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام ان ساری چیزوں کے لیے کافی ہے جو ایک دنیا کا انسان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انعام دے گا وہ انعام کوئی نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے انعام ہوگا۔ بہرحال وقت